رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. جو رب العالمین ہے، خالق ارض و سما ہے، خالق کل شیء علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دنیا میں انسان کے سامنے اس کی آنکھیں، کئی مخلوقات ایسی ہیں کہ انسان کی آنکھیں ان کو دیکھتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی کئی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھتی نہیں ہے. ایسا اوپر والا بند کر دو. انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی. ان تمام مخلوقات میں چاہے وہ انسان کی آنکھ انہیں دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی، رب کائنات نے کلی طور پر یہ بات فرما دی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم میں پیدا کیا ہے. انسان مخلوقات میں افضل ہے، اور وہ تمام مخلوقات، وہ چاہے انسان کے ذہن میں ہوں یا نہ ہوں، انسان اس سے بھی افضل ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو اپنی سوچ اور فکر کے اظہار کے لیے اسے زبان بھی عطا فرمائی، اور زبان کو اللہ رب العالمین نے وہ حیثیت دی ہے کہ انسان اپنے ذہن کے تفکرات، اپنے خیالات اور اپنے اندر اٹھنے والے احساسات کا اظہار اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ اظہار کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، وَلِسَانًا
زبان نہیں دی، وشفتین، اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو احسن و تقویم کے لیے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا انسانی جسم میں مثبت کردار کس طرح ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی اس زبان سے منفی کردار سے اور ایسے الفاظ سے، ایسی گفتگو سے، ایسے نطق سے کیسے پرہیز کر سکتے ہیں کہ ہمارا زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زبان عطا فرمائی ہے، اس کا کردار انسانی جسم کے اندر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم تمام لوگ، ہم تمام انسان اس کا حدیث کا مخاطب ہیں۔ فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب وہ صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها، انسان کے تمام اعضاء، تکفر اللسان، زبان کے آگے جو ہیں وہ منت اور التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما نحن بک، کہ ہمارا وجود اگر سالم ہے، مسلم ہے، اور اگر اللہ رب العالمین اس کو نجات دیں گے تو تیری وجہ سے دیں گے، انما نحن بک، اور ساتھ التجا کرتے ہیں اتق اللہ فینا، اے چھوٹے سے ٹکڑے، اتق اللہ فینا، اللہ رب العالمین سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہیے۔ ان استقمتی، اے زباں اگر تو سلامت رہی، تیرے سے صحیح الفاظ ادا ہوتے رہے، استقمنا، ہمارے اندر بھی استقامت رہے گی۔ وَإِنِ اعوجتی، اور اگر تو نے ٹیڑھ پن اختیار کیا، اپنے اندر سے ایسے الفاظ نکالے اور اپنی زبان سے ایسا نطق کیا اور ایسی خیالات کا، تفکرات کا یا ایسی گفتگو کا اظہار فرمایا جو شریعت اسلامیہ میں منع ہے اور اللہ تعالیٰ نے یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اگر تو نے ٹیڑھ پن اختیار کیا، اس پر چل پڑی، اعوجنا، تو ہم سارے اعضائے جسمانی بھی ٹیڑھ پن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ حدیث سن کر ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے تمام اعضائے جسمانی کا دار و مدار ہمارے اس گوشت کے ٹکڑے زباں پہ ہے کہ اگر یہ استقامت میں رہتی ہے، سیدھے رستے پہ رہتی ہے اور اپنے سے وہ الفاظ ادا کرے جو شریعت نے اس کو حکم دیا ہے، تو یقینی بات ہے تو ہم سارے اعضائے جسمانی ہمارے وہ بھی سلامتی میں رہیں گے اور ان کا وجود بھی سلامتی میں رہے گا، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھٹکارا بھی ملے گا۔ تو اسی وجہ سے ملے گا کہ زبان نے کوئی غلط لفظ نہیں نکالا ہے۔ میرے بھائیوں، امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاخلاق میں اس زبان کے تحفظ کے حوالے سے فرمایا ہے، ان یصون المرء لسانہ عن الکذب، کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال چاہتے ہیں، ان یصون المرء لسانہ عن الکذب، تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے، عن الکذب، جھوٹ سے محفوظ رکھنا ہے، والغیبت، غیبت سے محفوظ رکھنا ہے، والنمیمت، چغلی سے محفوظ رکھنا ہے،
وَمِمَّا نَهَا عَنْهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ، اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے یا جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اپنے آپ کو اس سے روکے رکھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، اس کو مزید ہم وضاحت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں وہ اتنی احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ جو اپنی زبان سے نکالنا ہے اسے سوچ کر، اسے سمجھ کر اور انتہائی احسن طریقے سے تول کر اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہ ایک آدمی ایک ایسا کلمہ بولتا ہے من رضوان اللہ، شاید اس کو یہ پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کو یہ احتیاط یا اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے، اللہ کو کتنا خوش کرنے والا ہے۔ وہ اپنی موج میں یہ کلمہ بول دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس وجہ سے، اس ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرفع اللہ بہا درجات، اللہ کریم ایک کلمے کی وجہ سے جنت میں درجات کی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے اور زبان سے ایسے الفاظ بول دیتا ہے لا یلقی لہا بالا، اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ چھوٹا سا جو کلمہ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، مجھے شاید اس کے وزن کا نہیں پتہ، شاید اس کی توبیخ کا نہیں پتہ، شاید اس کے گناہ کی حساسیت کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یلقا بہا فی نار جہنم، اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی نیچی گہری وادیوں میں چلا جاتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ احادیث سن کر، یہ تعلیمات نبویہ سن کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان سے جو کلمات نکالنے ہیں، اپنی زبان کا جو استعمال کرنا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کریں اور اس طریقے کے ساتھ کریں، اس نہج کے ساتھ کریں، اور ایسا طریقہ اپنائیں کہ ہماری زبان، پہلی تو بات ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے حدیث روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکثر عمل کون سا کرنا چاہیے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر آپ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ پانا چاہتے ہیں، تو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، فضول بیٹھے گفتگو کرنے کی بجائے، فضول بیٹھے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی بجائے، فضول بیٹھے کسی کی کردار کشی کرنے کی بجائے، اپنی زبان کو تسبیحات میں مگن کیجئے، سبحان اللہ کے الفاظ بولیے، اپنی زبان کو تحلیل کے ساتھ مگن کیجئے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بولیے، اپنی زبان کو اللہ کی حمد کے ساتھ مگن کیجئے، مصروف رکھیے، الحمدللہ کا کلمہ بولیے، اور اپنی زبان کو اللہ کی تکبیر میں مگن کیجئے، اللہ اکبر کا کلمہ بولیے، اور جس طرح بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذکار مسنونہ مذکور ہیں، مسنون ہیں، ان اذکار کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ میرے بھائیوں ہمارا آخری وقت بھی آئے تو انہی الفاظ کے ساتھ آئے، ہم تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات میں مگن ہوں اور اسی طرح ہی ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 6477 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین ما فیہا، بندے کو علم نہیں ہوتا، اس کو اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ جو وہ ایک کلمہ بول رہا ہے اس کا اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے، اس کا اللہ کے ہاں کتنا عقاب ہے، ما یتبین فیہا، اللہ کے ہاں کتنی ناراضگی کا باعث بننے والا ہے، میرے خالق اور مالک کو کتنا ناراض کرنے والا ہے۔ یہی اسی طرح کی حدیث آپ نے اس سے پہلے سنی ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ناراضگی کے کلمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہوی بہا فی النار، جہنم کی آگ میں ایسا گرتا ہے، ابعد ما بین المشرق والمغرب، اتنا گہرائی سے گرتا ہے جتنی دوری اللہ نے مشرق اور مغرب ہے اتنا دور جا گرتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ سوچ کر، سمجھ کر، ناپ کر، تول کر اور انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ الفاظ نکالیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی بھی ہوں، اللہ تعالی ہم سے خوش بھی ہوں، اور اسی طرح ہی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ہمارے لیے جنت کا ہمیں حقدار بنا دے۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلی احتیاط یہ ہے میرے بھائیوں، جو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ سب سے پہلا کام یہ کہ کبھی اللہ رب العالمین کے ذمہ جھوٹ مت منسوب کیجئے، مت یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے جبکہ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ پہلے قرآن کی آیت سنیے پھر مسئلہ سمجھیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ یہ مت کہو، تمہاری زبانیں جو بیان کرتی ہیں کہ آپ کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے، جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے کہ جس بات کو چاہا، جس چیز کو چاہا اپنی مرضی سے حلال کر لیا، جس چیز کو چاہا اپنی مرضی سے حرام کر لیا، وہ جانوروں کی صورت میں بھی حلال و حرام خود کر لیتے تھے، اور زراعت کی پروڈکشن میں اور پیداوار میں بھی اپنی مرضی سے حلال و حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، ایسی باتوں کی اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی تھی، اپنی مرضی کے ساتھ یہ کام کر لیتے تھے۔ تو سب سے پہلا میرے بھائیوں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہی حلال سمجھیں اور حرام کردہ چیزوں کو ہی حرام سمجھیں۔ دوسری میرے بھائیوں بڑی احتیاط کی بات کہ یہ اکثر طور پر ہمارے سامنے جو بے احتیاطی ہم اکثر شاید اپنے ہاتھوں سے بھی کر جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اینڈرائیڈ فونز ہمارے پاس ہیں، اور ہمیں بسا اوقات ایسے میسیجز آتے ہیں کہ یہ حدیث نبوی ہے، اور اس بات کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ آیا یہ حدیث نبوی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ایسی بات کر دی جو حقیقت میں آپ نے نہیں فرمائی، جو حقیقت میں آپ کا قول نہیں ہے، جو حقیقت میں آپ کا عمل نہیں ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، متواتر حدیث ہے، گولڈن درجے کی حدیث ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ پہلی وعید ہے اس شخص کے لیے جو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی چیز ایسی نسبت کرتا ہے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ اور دوسری بات، دوسری حدیث صحیح بخاری کی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، 1291 نمبر صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا ان کذبا علی، یاد رکھو
مجھ پر جھوٹ ماننا لیس ککذب علی احدکم، وہ عام جھوٹ نہیں ہے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی نسبت جھوٹ کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا میں نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں سرتاج الرسل ہوں، لہذا میری طرف نسبت کرنا کوئی عام نسبت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسری حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ وہ حدیث بھی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث، جس شخص نے میری نسبت کوئی ایسی بات کر دی، ایسی نسبت یرا انہ کذب، اور اس کو علم ہے کہ یہ جو نسبت میں کر رہا ہوں اس کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہے، علم ہے اس کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَحَدٌ مِّنَ الْكَاذِبِينَ، وہ شخص جھوٹوں میں سے ہے، کذابوں میں سے ہے، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو اس لیے بھائیو سب سے بڑی احتیاط یہ، قرآن کی آیت کوٹ کرتے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرتے، احتیاط کا تقاضا سب سے لازمی ہے میرے بھائیو۔ دوسری بات میرے بھائی، ہمارے اس مضمون سے متعلق آپ نے فرمایا جب تم آپس کے معاملات کرو کبھی بھی غلط بیانی پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے۔ آپ سورہ احزاب کی آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ یہ اکثر طور پہ سننے میں آتا ہے میں نے فلاں شخص کو گیڑا کرا دیا، میں نے فلاں شخص کو چکر کرا دیا۔ میرے بھائیو قرآن کہتا ہے چکر نہیں کرانا، کسی کو گیڑا نہیں کرانا۔ قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ جب بھی بات کرو صاف ستھری بات کہو، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ آپ کی بات میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات میں کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے جس سے اگلے بندے کو دھوکے کا شائبہ ہو سکے۔ اور حدیث میں آتا ہے یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک، آپ کی اس قسم کا اعتبار ہونا ہے جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ نے کھائی ہے، جو قسم کا اعتبار اس نے سمجھا ہے وہ اعتبار وہ ہونا ہے، جو آپ کے ذہن میں بات ہے وہ نہیں ہونا۔ اب یہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سنیے۔ اب عام معاملات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، اے لوگو سچ بولو، سچ کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، جب آدمی سچ بولتا ہے یہ سچ بولنا اس کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور جب نیکی کے رستے پہ چلتا ہے یہ نیکی کے رستے پہ چلنا انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، آدمی جب سچ بولتا ہے سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جب وہ سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اپنے ہر معاملے میں سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ نے یہ بھی فرمایا ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے بھی بچو، جھوٹ سننے سے بھی بچو۔ کیوں؟ ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ آپ کا جھوٹ بولنا، یہ آپ کا جھوٹ سننا، یہ آپ کو فاجر اور گناہ گار بنا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان الفجور یہدی الی النار، اور یہ جھوٹ بولنا، یہ گناہ گاری کی روش پہ چلنا، یہ آپ کو جہنم کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔
اور آپ نے فرمایا ما یزال الرجل یکذب، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ، اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، ہر وقت اس کی خواہش اور طمع یہی رہتی ہے کہ میں جھوٹ بول کر کسی کو چکمہ دے لوں، میں جھوٹ بول کر ناجائز منفعت حاصل کر لوں، میں جھوٹ بول کر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لوں۔ اور دنیا میں ایسے مراحل میرے بھائیوں کئی قسم کے آتے ہیں جہاں پہ وہ ایسے کام کرتا ہے، کہیں پہ جان بوجھ کے کرتا ہے اور کہیں پہ انویلنگلی بھی کرتا ہے، جس طرح بھی وہ کرے۔ آپ نے فرمایا جب آدمی جھوٹ کی روش پہ چلتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، نوبت یہاں تک آتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اب سمجھیے، سوچئے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کدھر جائے گا جو ہمارے معاشرے میں بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ چکمہ، بات بات پہ دھوکہ، اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اور اس طرح کا فراڈ کر کے بندہ سمجھے میں نے بڑا مارکا مارا ہے اور بڑا پروفٹ حاصل کر لیا ہے۔ میرے بھائی اس نے جہنم کا انگارہ حاصل کر لیا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کریں گے قیامت کے روز، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، کل قیامت کے روز ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین بد نصیب، وہ تین اللہ کی رحمت سے دور کون لوگ ہیں؟ میرے بھائیوں دھیان سے یہ بات سنیے۔ آپ نے پہلا شخص فرمایا المسبل، وہ آدمی جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنی تہبند کو یا جو بھی وہ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچی رکھتا ہے، جو شخص یہ کام کرتا ہے یہ چاروں سزائیں اس شخص کے لیے ہیں۔ نمبر دو، وہ شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المنان، وہ شخص جو کسی پر نیکی کر کے، کسی کو فیور دے کر اور کسی کے ساتھ بھلائی کر کے پھر احسان جتلاتا ہے کہ فلاں وقت کو یاد کرو میں نے تیرے ساتھ یہ فلاں نیکی کی تھی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاروں سزائیں اس کے لیے بھی ہیں۔ اور تیسرا بد نصیب شخص وہ ہے، جس طرح کہ ہم سیدھی بات کی بات کر رہے ہیں، فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو اپنا سامان تجارت، اپنا غلہ جس سے بھی وہ پیسے کماتا ہے اس میں جھوٹ بول کر ارننگ کرتا ہے، جھوٹ بول کر منافع حاصل کرتا ہے، یہ تینوں سزائیں اس کے لیے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں اللہ کریم اس برے نتیجے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آداب بھی بیان کیے ہیں، اور آداب ایسے بھی بیان کیے کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کی قبیلداریاں بھی ہیں، آپ کی دوستیاں بھی ہیں، آپ کے دیگر معاملات بھی ہیں، اور جب آپس میں دوست دوست سے ملتا ہے، جب بھائی بھائی سے ملتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ سورہ حجرات میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔
وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے. میرا تعلق فلاں برادری سے ہے، آپ کا تعلق فلاں برادری سے ہے. آپ کی برادری کی تو خاصیت یہ ہے آپ کنجوس لوگ ہوتے ہیں. آپ کی برادری کی خاصیت تو یہ ہے آپ بزدل ہوتے ہیں. آپ کے قبیلے کی خاصیت تو یہ ہے آپ فلاں ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بہت پیاری بات کہی ہے، جس کی روشنی میں نے آپ کو یہ مثال دی. آپ نے فرمایا اربع، چار باتیں ایسی ہیں من امور الجاہلیت، یہ جاہلیت کی باتیں ہوں گی، یہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں. حالانکہ چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود میری امت کے لوگ اس پہ جمے رہیں گے. اب کیوں رہیں گے یہ آپ تصور کیجئے، کیونکہ نسلی تفاخر، وہ جاہلیت کے رویے وہ ابھی تک ہم سے جا نہیں رہے. آپ نے فرمایا الفخر بالاحساب، پہلی بات اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا کہ ہم تو چودھری لوگ ہوتے ہیں، ہمارا تو کام لوگوں کو کھلانا ہے، ہمارا تو ہمیشہ کھانا بڑا چلتا ہے، ہمارے دسترخوان بڑے مشہور ہیں. یہ اپنے قبیلے پر، اپنی برادری پر فخر کرنا، یہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی روش ہے. اور دوسرا فرمایا والطعن بالانساب، کسی کے نسب پہ طعنہ زنی کرنا کہ تم کنجوس لوگ ہوتے ہو، تم بزدل لوگ ہوتے ہو، تمہاری تو ریت ہی ایسی ہے، تمہارے آباء و اجداد بھی ایسے تھے. یہ وہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ وہ جاہلیت کے رویے ہیں جس کو مٹانے کے لیے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اور آپ نے تیسری بات فرمائی الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور ان کے ذریعے کیافے لگا کر بارش کا کردار سارا ستاروں کے ذریعے سپرد کر دینا. اور چوتھی بات نوحہ کرنا. یہ وہ چار جاہلیت کے امور ہیں جس کو میری امت چھوڑے گی نہیں. اور میرے بھائی، یہاں پہ میں آپ کو بڑی اہم بات ایک بتانے لگا ہوں جو سنن ابی داود کی حدیث ہے، اور یہ غلطی یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. سنن ابی داود کی 4875 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ، جس کی شان اقدس میں آپ نے قاری صاحب سے 40 سال آپ ان سے سیدہ عائشہ کا بیان سنتے رہے ہیں. اور وہی سیدہ عائشہ جس کی تقدیس کے لیے اور جس کی شان کی بلندی کے لیے اللہ نے سورہ نور کی ابتدائی 18 آیات نازل کی. لیکن غلطی کا ہو جانا یہ ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی، اور حضرت صفیہ سے شادی کر کے آپ اپنی ازواج کے پاس گئے. آپ نے عائشہ سے بھی کہا، اور عائشہ کو صفیہ کی صفت بیان کی، کچھ بات کہی. عائشہ نے آگے سے کوئی بڑی بات نہیں کہی، صرف یہی بات کہی تھی قصیرتن، کہ وہی صفیہ ہے جو چھوٹے سے قد والی ہے، وہی صفیہ جو چھوٹے سے قد والی ہے، جو کم چھوٹے قد والی، جس کو ہم اپنی زبان میں گٹھا اور بونا کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میری زوجہ ہے، یہ تو کنواری آئی تھی، یہ زوجہ ہے جس کی شان اقدس میں 18 آیات اتری تھی. آپ نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ، تو نے ایسا بڑا کلمہ کہا ہے اور اتنا برا کلمہ کہا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو، اگر اس آپ کے اس ایک لفظ کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے سارا کڑوا ہو کے رہ جائے، جتنی بری بات تو نے کہی ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ جو ہمارے ہاں اکثر وہ فلاں، وہ موٹا ٹول ڈرامہ، وہ شخص، وہ بڑے پیٹ والا، وہ فلاں، وہ جو ایسا ہے، وہ فلاں جو ایسا ہے، اس کے شخصی احوال پہ تبصرے کرنا جو ہماری زبان کا خاصہ بن چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ حدیث سن کر ہمیں ادب آ جانا چاہیے اور ہمیں باز آ جانا چاہیے کہ اگر یہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی زبانی پسند نہیں آیا تھا، اس کی تو شان میں میرے بھائیوں قرآن بھی اترا تھا. آپ تصور کیجئے ہماری زبان سے نکلا کلمہ کس مالک کو پسند آئے گا. تو اس لیے بھائیوں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ اچھی گفتگو، اچھے کلمات اور
اچھی ہمیشہ لجاجت والی گفتگو، ایسی ہے ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہی زبان بھائیوں استعمال ہوتی ہیں۔ اور اس کے صحیح استعمال کے لیے میرے بھائی اگلا نقطہ یہ ہے قسم کھانے کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ قسم کے حوالے سے احکامات دیے، وقت کم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی زمانہ تھا اور حضرت عمر اپنے باپ کی نام کی قسم کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، کبھی اپنے باپ کے نام کی قسم نہ کھاؤ، کبھی اپنی ماں کے نام کی قسم نہ کھاؤ، ولا تحلفوا، اور کبھی اس وقت بھی قسم نہ کھاؤ الا وانتم صادقون، جب تمہیں علم ہے کہ تم سچے نہیں ہو تو پھر قسم کھا کے کیوں یقین دلانا چاہتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں یہ رزق ہاتھ میں ہے اس کی قسم، غلط بات ہے، اور یہ آپ نے اس حدیث کی مخالفت کی جب یہ آپ نے یہ بات کہی اس رزق کی قسم، جب آپ نے یہ بات کہی میری اولاد کی قسم، جب آپ نے یہ بات کہی میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے ابو کی قبر کی قسم، میری اولاد کی قسم، آپ نے تمام کی تمام قسمیں کھا کر اس حدیث کی مخالفت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے نہ اپنے باپ کی قسم کھاؤ، نہ اپنی ماں کے نام کی قسم کھاؤ، اور کوئی ایسی قسم نہ کھاؤ جس پہ بعد میں تمہیں سبکی اٹھانا پڑے۔ میرے محترم بھائیو، آپ اگلی بات سنیے۔ ہم اپنی زبان سے لوگوں کی عزتیں بھی بسا اوقات نعوذ باللہ اچھال لیتے ہیں، تو اس میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ بھائیو، ہم سے زبان سے بدگمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کی غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ، اے لوگوں کی وہ جماعت جن کی زبان ابھی ایمان لائی ہے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا مت کرو یہ کام، مت کرو یہ کام۔ قرآن نے وارن کیا کیا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا اس کیفیت میں گوشت کھائے کہ وہ مردہ ہو؟ ساتھ نتیجہ بھی بتا دیا فکرہتموہ، تم یقیناً اس کو ناپسند کرو گے۔ جب تم ناپسند کرتے ہو تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ اور میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی غیبت بھی نہ کرو اور ان کو رسوا کرنے کی بھی کوشش نہ کرو، نہ ان کی عزتوں پہ حملے کرو۔ یاد رکھنا، جو شخص کسی کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جائیں یفضح فی بیتہ، وہ گھر میں بھی پناہ لے اللہ گھر میں بھی بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔
اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، آخری ایک دو باتیں کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ زبان بند ہو جائے گی، اور پھر آج تو صفائیاں دینے کے لیے 7 ہیلے بہانے موجود، کئی ہیلے بہانے ہم کر لیتے ہیں، کل اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ منہ کو تالا لگ جائے گا۔ وتكلمنا ايديهم، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دیں گے جو کرتے رہیں گے، جو دنیا میں ہم عمل کر کے گئے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے چمڑے بھی بولیں گے، ہماری یہ سکن جس کو ہم بار بار پکڑ پکڑ کے دھوتے صاف کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ بندہ مجرم بن کے رب کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے چمڑوں سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے، تم میرے جسم کا حصہ تھے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو جواب ملے گا اپنے ہی جسم سے، ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہو خلقکم اول مرہ، اور اسی ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ میرے بھائی، آپ نے وعیدیں تو سن لی، باقی باتیں اور بھی ہیں۔ شام کو میرا رحمت مسجد لیاقت آباد میں درس ہے، باقی باتیں میں انشاءاللہ وہاں پہ کروں گا۔ آخری حدیث آپ سنیے جو مثبت انداز سے ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ابھی تک ڈرائی یا خوشخبری کوئی بھی نہیں دی، تو آپ خوشخبری والی بھی ایک حدیث سن لیجئے، سنن ابی داؤد کی 4800 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی روض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹر ہوں اس شخص کے لیے جو شخص جھگڑے پہ حق رکھتے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں گا۔ جھگڑے پہ حق رکھتا ہے، لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، لیٹیگیشن کر سکتا ہے، پرچہ درج کرا سکتا ہے، سوچتا ہے میں نے حدیث سنی تھی شیخ کالونی کی مسجد میں، تو آج میں جھگڑے پہ حق رکھتے بھی دستبردار ہوتا ہوں، میرے نبی محترم فرماتے ہیں جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں گا۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب شخص وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے وسط میں مکان لے کے دوں گا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی بولتا ہے۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں مکان لے کے دوں گا، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں یہ تینوں درجات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔